بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے، میرا خیال ہے یہ مصرع تو سبھی نے سنا ہوگا، مگر یہ اس قدر یہ تماشا بڑھ جائے گا شاید یہ سوچا نہ تھا۔ آج وہ کمشنر صاحب جو کہ پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں رہے، جنہوں نے پاکستان کے انتخابات کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑا، جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر انتخابی پروسیس جو ہے، انتخابی عمل جو ہے، اس پہ انگلیاں اٹھیں، اور جہاں پہ درست بھی اٹھی وہاں پہ بھی انہوں نے مشکوک اس معاملے کو بنا دیا۔ آج انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا، اور وہ یو ٹرن انہوں نے ایک 3 صفحات کے اوپر مشتمل خط میں یا جو بھی ایکسپلینیشن تھی اس کے اندر انہوں نے دیا، اور وہ ہوش ربا انکشافات ہی ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے سے شاید لوگوں کو معلوم ہو، لیکن اس حد تک یہ معاملہ ہوگا یہ شاید کسی کے علم میں نہ تھا۔ یہ لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس تمام ٹی وی چینلز کے اوپر نشریاتی رابطوں پر چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے تمام نتائج بدل دیے گئے، اور 70 ہزار کی لیڈ سے آر اوز کو کہا گیا یا ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کر دیں۔ آج اس کا ڈراپ سین یوں ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک روپوش جو رہنما تھے ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، یہ الزامات عائد کیے، اور ان کو لالچ دیا گیا تھا ایک بڑے عہدے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یہ جو معافی تلافی ہے، جو آج انہوں نے معذرت کی ہے یا معافی مانگی ہے، یا انہوں نے ان تمام الزامات سے یو ٹرن لیا ہے یا انکار کیا ہے، کیا اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے گا، یا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا؟ کیا اور اب ظاہر ہے کہ ان کے انکشافات ہیں یا بیانات ہیں یا جو چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں اس کے اوپر فردر انکوائری جو ہے وہ عوام کے سامنے ضرور آنی چاہیے کہ وہ کون سے محرکات تھے کہ جن کی وجہ سے لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات اتنے شدید ہیں کہ اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے جو تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ آج خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو کہ وہ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کو انہوں نے قرضے دینے ہیں کہ نہیں دینے، کیونکہ بقول پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے وہ رک چکا ہے یا اس کے اوپر سوالات ہیں۔ علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ اب نامزد چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس سے پہلے بیرسٹر گوہر علی خان تھے، لیکن اب ان کی جگہ پہ ان کو نامزد کیا گیا ہے، وجوہات نامعلوم ہے، لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس معاملے کے اوپر کیا کہا؟ ظاہر ہے کہ وہ پیغام ہی دے رہے تھے اپنی پارٹی کے ہیڈ کا یا ان کے سربراہ کا، وہ کیا ذرا سنیے گا۔ ہمارا جو خط جائے گا آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے، ایک آزاد آڈٹ ٹیم بیٹھے، اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، اور وہ آڈٹ کے بعد فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے، اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے۔ یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ اتنا ایکسٹریم قدم جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اٹھانا چاہتی ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس سے کیا پاکستان پر دباؤ بڑھے گا؟ کیا پاکستان کی ریاست کو مشکلات نہ ہوں گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رہے کہ اگست 2022 میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس کے بعد بھی ایک مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، جس شوکت ترین صاحب دونوں وزرائے خزانہ جو کہ خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے، ان کو ہدایات ان کی دیتے ہوئے، یعنی وہ لیڈ آڈیو تھی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر ہدایات دیں کہ ہمیں چونکہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے لہٰذا ہمیں خط لکھنا چاہیے۔ کیوں خط لکھنا چاہتی ہے بار بار پاکستان تحریک انصاف؟ اس وقت شوکت ترین صاحب کی جو گفتگو تھی وہ کیا تھی، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دی ہے، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کو ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس کے اوپر در کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔
نور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے, آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں, اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے, IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? آپ نے سنا شوکت ترین صاحب نے کس طرح سے واضح کیا کہ فرینکلی سپیکنگ اگر چیئرمین کو اس طرح سے کریں گے تو پھر ہمیں بھی کسی حد تک جو ہے وہ جانا پڑے گا. یہ اب معاملہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا واقعی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب خط لکھیں گے؟ کیا واقعی پاکستان کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آج یہ بھی فیصلہ ہوا ہے جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدارت کا جو عہدہ ہے اس کا انتخاب پہلے کیا جائے گا اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ بعد میں منعقد کیے جائیں گے. ایوان صدر میں اس وقت عارف علوی صاحب ہیں جو کہ صدر پاکستان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, اور وہ ان کا ضروری جانا کیوں سمجھا جا رہا ہے, کیوں یہ ترجیح بن چکا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سڑکوں پہ آنے کی دھمکی دے دی ہے اور انتخابات کے حوالے سے ہی دی ہے. کیا مولانا جو ہیں اس بار قابو میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب دستگیر خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. اب قومی اسمبلی میں تو نہیں ہے لیکن سینٹ میں آنے کے ان کے امکانات ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کتنے امکانات ہیں اس میں بھی بات کریں گے, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں, اسپوکس پرسن بھی ہیں اپنی جماعت کے. مہربانو قریشی صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے. سب سے پہلے خرم صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے, ایک تو کمشنر صاحب نے یو ٹرن لے لیا ہے, یو ٹرن کی وجوہات کیا لگ رہی ہیں آپ کو؟ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے انکوائری ہو رہی تھی, تحقیقات ہو رہی تھی, کیا پریشر کے تحت انہوں نے یہ بیان لکھا ہوگا اتنا لمبا, یا واقعی کوئی بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس کو وہ بے نقاب کر رہے ہیں؟ یہ تو پاکستان میں کم ہی پتہ لگتا ہے, لیکن ایک جو پیٹرن ہے وہ بڑا واضح ہے کہ تحریک انصاف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی بھی چیز کو گرا سکتی ہے, کسی بھی ادارے کا تقدس پامال کر سکتی ہے, پاکستان کی ریاست کو گرا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے. میں شکر گزار ہوں آپ نے سنا دیا کہ اگست 2022 میں کیا گفتگو کی تھی, لیکن یہ پہلی گفتگو تو نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد 2019 میں جو IMF سے معاہدہ کیا گیا تھا اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا اور کہا, اور یہ جو خط بھی ہے جو یہ لکھنے جا رہے ہیں, اللہ کرے نہ لکھیں, لیکن جو ریکارڈ تو یہی کہتا ہے کہ بار بار پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اگر میں آپ کو یاد کرا سکوں, ایک دفعہ ایک انٹرویو میں عمران خان وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا کہ جی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار. آپ خرم صاحب وزارت خزانہ کو تو نہیں لیکن کامرس کو دیکھتے رہے ہیں, IMF کے پاس مینڈیٹ ہے کہ کوئی بھی خط لکھے گا تو وہ اس کے اوپر پاکستان کو لون دینے سے انکار کر دے؟ جی نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو خط ہے یہ جا کے ہٹ کرتا ہے IMF کا جو ٹیکنیکل ٹیم اس کو نہیں. جو IMF کے پولیٹیکل ماسٹرز واشنگٹن میں بیٹھے ہیں جن کے پاکستان میں خارجہ پالیسی کے ایشوز ہیں, تو پاکستان کے ساتھ اپنے مختلف جو ریجنل مفادات ہیں, چاہے وہ ایران ہے یا ہندوستان ہے یا چائنا کے خلاف ہوں اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہذا ان کو ہم یہ جب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, ماضی میں بھی کچھ جماعتوں نے ایسا کیا ہوا ہے, اس سے جو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے والوں کو جو سیاسی لوگ ہیں ماضی میں کن جماعتوں نے کیا ہے؟ کیا الیکشنز کی جو دھاندلی ہے, یہ الزامات تو ہر دفعہ لگتے ہیں. جی الیکشنز کی دھاندلی, ہاں, لیکن اس کو IMF کا ایندھن بنانے والی تحریک انصاف پہلی جماعت ہے. اس سے پہلے مختلف ہیومن رائٹس کے اوپر جماعتوں نے UN کو لکھا ہے اور بھی ایشوز لکھا ہے, لیکن یہاں براہ راست IMF کو لکھنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی استحکام ہے, تحریک انصاف استحکام نہیں چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں انتشار اور انارکی پھیلے, جس سے شاید ان کا پھر جو سیاسی اقتدار ہے اس پہ مزید بات. یہ انتہائی مذموم اگر یہ خط لکھا گیا تو یہ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ناظرین کو یہ بتانا چاہیے
کہ بعض چیزیں سیاست سے ماورا ہیں، وہ بالا تر ہیں. آپ ہر چیز کو جس طرح انہوں نے سائفر کو اپنی سیاست کا ایندھن بنایا اور پاکستان کا اتنا نقصان کیا کہ ہم ابھی تک اس سے باہر نہیں آ رہے. اچھا، لیکن ان کے الزامات بھی تو بہت سنگین ہے نا، اس کی پھر پاکستان میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پہلے میں کمشنر پہ چونکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ مجھے دے رہے ہیں اس پہ. دیکھیں جی، الزامات کی تحقیقات دو چیزیں آپ کو یاد کرانی ہیں. ایک تو افضل خان صاحب اٹھے تھے 2013 میں اور انہوں نے بڑے الزامات لگائے، لیکن جب ان کو عدالت میں لے کر گئے تو وہاں وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا ہر لحاظ سے تو انہوں نے کہا کہ میں چیف الیکشن کمیشنر سے معافی مانگتا ہوں. دوسرا یہ کہ 2013 کے انتخابات کا ہی ایک عدالت میں بڑا طویل تفتیش ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 35 پنکچز کے حوالے سے. ٹھیک بات ہے، دعوے دار تھے کہ جی ہمارے پاس ویگنے بھر کے جو ہے ثبوت ہے وہ سب ردی ہوئے، اور سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ کسی منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے. اچھا، لیکن کنڈی صاحب اب ہر چیز جو ہے نا، میری جو گزارش ہے سر وہ الزامات، چیمہ صاحب والا معاملہ بھی ہے اور یہ بھی معاملہ ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ جو الزام لگائے اس کے لیے ثابت کرنا ہے کہ اس کے الزامات میں اتنی جان ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. صرف الزام کی بنیاد پر ہمیں چڑھ نہیں دوڑنا چاہیے کہ انویسٹیگیٹ کرو. اچھا، یہ کمشنر صاحب کے کنڈی صاحب جو یو ٹرن ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کیوں؟ واقعی کہ پریشر تو نہیں تھا جو انہوں نے اپنے بیان سے انحراف کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت کمشنر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ہم نے بھی اپنے پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. اس اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں انہوں نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا. تو انہوں نے صرف پورے پاکستان میں ایک کمشنر سے کہا کہ آپ یہ کام کریں، باقی کمشنرز نہیں تھے. دوسری بات ہے کہ یہ اب آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ یو ٹرن مارا ہے اپنے بیان سے وہ ہے، تو یہ چیز ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کل تو کوئی بھی آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے وداؤٹ اینی پروف. ابھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن پہ تحفظات ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہو چکی ہے. ہم اپنے ثبوت کمپائل کر رہے ہیں اور ہم ثبوتوں کے ساتھ جس جگہ پہ ہوگی، چاروں صوبے میں اگر میں ریزرویشن ہے. آپ نے ان کا لیٹر پڑھا ہے جو بھی آیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک روپوش رہنما نے ان کو بلایا، 11 فروری کو ملاقات ہوئی لاہور میں، یہ طے پایا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا اور یہ سارا پلان جو ہے وہاں پہ کیا مطلب ہم ان کی بات پہ یقین کر سکتے ہیں جو اپنی پہلے ہی بات سے مکر گئے؟ نہیں، وہ اسٹیٹمنٹ تو اگر وہ 164 جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اگر وہ عدالت میں دیتے ہیں، نارملی تو میڈیا کے سامنے کسی قسم کا آپ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک شخص پہ یا کسی اس پہ آپ الزام، اتنا بڑا سنگین الزام دیکھیں 7 سیٹیں ہونے کی غالباً کتنی؟ جی پوری پنڈی ڈویژن کے اوپر، پوری ڈویژن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ڈویژن ہے. اس پہ اگر آپ کہیں کہ میں نے سب میں جو ہے نا 70,000 ووٹ ڈال دیے، وہی 70,000 ووٹ آپ نے ڈالے، باقی ووٹ کہاں سے؟ یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر انہوں نے ان کا ضمیر 2024 میں بھی جا گئے، 18 میں بھی تو کہیں وہ پوسٹڈ ہوں گے، تو اس وقت ان کا ضمیر سویا ہوا تھا. 18 میں فری اینڈ فیئر. دیکھیں اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم ہمیشہ اس خواہش میں ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، وہ جس کے لیے ووٹ ڈالے اسی کے لیے گنے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے قوم کی خواہشات ابھی تک ان کی جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا کہ کیسی چیز ہو، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہوتا ہے الیکشنز کے اوپر. مختلف پولیٹیکل پارٹیز پہ چاہے وہ جیتتی ہیں چاہے ہارتی ہیں کویشچن مارک کرتی ہیں. اور ہم پولیٹیشنز نے آج تک الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط، تو آپ کے اپنے بھی اعتراضات ہیں پیپلز پارٹی کے جو ہیں، ایون اب تو پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کو آج تک اتنا مضبوط نہیں کیا کہ کل، اور ہم نے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز اتنا نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر الیکشن کے بعد کم از کم انگلی نہ اٹھائی جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا مہربانو، اب آپ نے سنا کمشنر کا بھی سٹیٹمنٹ سنا، میں بعد میں وہ آئی ایم ایف کو خط والے معاملے پہ بھی آتی ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کمشنر صاحب نے پہلے غلط کہا تھا یا اب غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کی کیا آبزرویشن؟ جی دیکھیے، بالکل آپ تحقیقات کیجئے، مگر یہ کہنا کہ کسی پی ٹی آئی کے رہنما جو روپوش ہیں انہوں نے ان کو بلایا اور وہ چلے گئے، تو میں تو اس وقت مجھے تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کیا پی ٹی آئی کے روپوش رہنماؤں کی کون سن رہا ہے؟ واٹ ڈو دے ہیو اوور دا کمشنر؟ اگر ہماری کوئی بات سن رہا ہوتا تو کیا ہم اس حد تک ناانصافی ہوتی؟ پچھلے 16 مہینوں سے جو ہو رہا ہے، تو کیا تب کوئی روپوش رہنما یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ MPO3 کے تحت ہمارے لوگوں کو بند نہ کیا جائے؟ وہ بھی تو یہیں سے ہوتا رہا نا، یہی کمشنرز کے آرڈرز پہ ہوتا رہا. تو آج وہی کمشنرز ہماری باتیں سن رہے ہیں جو ہمیں کل تک MPO3 کے نیچے بند کر رہے تھے. تو یہ سن کے تعجب ہوتا ہے. یہ نہ سمجھ میں آنے والا آپ کو لگ رہا ہے واقعہ کہ انہوں نے اچانک یو ٹرن لے لیا؟ مطلب کسی کو بھی اس پہ یقین نہیں ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے پہلے بولا اور کس کے کہنے پہ وہ آج اس سے دور ہو رہے ہیں اسٹیٹمنٹ سے.
बिल्कुल बात उसकी तहकीकात होनी चाहिए, मगर देखिए जो बुनियादी नुक्ता है उनकी स्टेटमेंट को हम अगर साइड पर भी रखते हैं, बुनियादी नुक्ता तो वहीं का वहीं है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। उसके बाद आप फैफिन भी कह चुकी है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन की वो पोलिंग डे तक बिल्कुल बरकरार थी, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो सैक्रिफाइस की गई आरओज़ के दफ्तर में। ये सब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, अब आप जैसे कह रही हैं कि PMLN भी कह रही है। अगर सारी जमातें बात पे मुत्तफिका हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, मुनसिफाना नहीं थे, तो क्या फिर बेहतर नहीं होगा कि हम सब यकजा हो कि यही कहें कि जी जो सबसे हतमी रिजल्ट होता है वेरीफाइबल, वो होता है फॉर्म 45, क्योंकि उसके ऊपर ऑडिट होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। मगर देखिए फॉर्म 45 तो आप नोबडी कैन कंटेस्ट ना, उस पे हर जमात के पोलिंग एजेंट के दस्तखत होते हैं, ठीक, हर स्टेशन के ऊपर। तो अगर कहीं पे 300 स्टेशंस हैं, 6-6 बंदों के उस पे दस्तखत हैं, तो मतलब हजारों की तादाद में दस्तखत हैं, लोग हैं जो हुआ वेरीफाई। मगर इसका सही तरीका तो ECP है, जैसे आप खुद भी गई हैं, बिल्कुल सही तरीका ECP है। एंड नाउ लेट्स कम टू द लेटर। खान साहब ने आज IMF को क्यों खत लिखा है? क्योंकि हमें कहीं किसी भी इदारे से इंसाफ नहीं मिल रहा। ECP आपके सामने है, उनके सामने इतनी ज़्यादा अपील्स हैं, और बेहतर यही होता कि जल्दी जल्दी इन्हें निपटाते। आज 14 दिन हो गए हैं। इलेक्शन एक्ट ये कहती है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो सारे फॉर्म्स हैं, जो नतीजे हैं, वो ECP की वेबसाइट पे अपलोड होने चाहिए। अभी तक ना फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, ना फॉर्म 47 सारे अवेलेबल हैं, ना 48। कदम के आपके इंटरनल देखिए पिछली दफा भी जो 18 के इलेक्शंस थे, 3 दिन तक RTS बैठा रहा था, आपको याद होगा, ये जाहिर है कुछ घंटों के लिए बैठा था, जिसपे इतनी चीखों पुकार नहीं 3 दिनों के लिए, ये तो हमें याद है। ओके, चीखों पुकार हुई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? 4 साल सिलेक्टेड के नारे लगे पार्लियामान में, पार्लियामान को मफलूज कर दिया गया। वहां पर ना कोई डिबेट होती थी, ना कोई बिल प्रेजेंट होता था, तो द होल कंट्री वाज पैरालाइज्ड। तो बेहतर नहीं है कि पार्लियामान में ये नारे लगाने से और पूरी पार्लियामान को पैरालाइज करने से, हुक्म ये जो कानून साजी है उसको रोकने से बेहतर ये नहीं है कि हम हर इदारे के पास जाएं और कहें कि जी शफाफियत को मगर IMF के पास जाने का क्या अगस्त 2022 में भी यही बात हुई थी। अभी I'll tell you why। IMF जो है वो उनका हमेशा जोर रहा है, आपके पे वो कंडीशंस लगाते हैं ना, उसमें वो डेमोक्रेसी पे भी लगाते हैं कि जमहूरियत होना चाहिए। देखिए, हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी नज़र में पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान इससे हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसको दरहम बरहम कर दिया गया है। पाकिस्तान की जमहूरियत को इस इलेक्शन से हमने मजबूत नहीं किया। मगर IMF तो सिर्फ माली मामलात को देखती है, डेमोक्रेसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत का पैमाना नापने का उनके पास नहीं है, सिर्फ उनके पास नहीं लेंगे एक्शन। देखिए, वो नहीं लेंगे एक्शन, अगर उनका पैमाना नहीं है तो वो नहीं लेंगे एक्शन। मगर इससे गुफ्तगू तो हो रही है ना, इससे गुफ्तगू तो हो रही है, बात इस पर तो आ रही है कि पाकिस्तान में, और IMF यानी आप दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि वो ऑडिट करे इसका। आप आलमी सतह पे देखें, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, सब हमारे इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं और सब ने यही बात वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस साहब जो बात मेयर कह रही है, वो कह रही है कि हमें तो दबाव बढ़ाना है ना किसी तरीके से कि भाई आप ऑडिट कराएं इन इलेक्शंस का। IMF क्या वाकई बढ़ा सकता है दबाव पाकिस्तान के ऊपर? मैं नहीं समझता IMF इस किस्म के जो है वो चीज़ें वो कर सकता है कि पाकिस्तान के बाकी ममालिक हमें कहते हैं कि आपके हमारे अंदरूनी मामलात में क्या आज हम कहें कि नहीं, बाहर के ममालिक हैं और हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। पाकिस्तान में फोरम्स मौजूद हैं। हमने तो इनसे नहीं कहा, 2018 में जब इनके डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि 50,000 से ऊपर 50 के 65,000 थे ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए क्वेटा के शहर में, और सुप्रीम कोर्ट आखिर तक फैसला नहीं कर सकी कि ये ह्यूमन एरर है कि नहीं है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने कह दिया था और फैसला नहीं हुआ। ऐसे मुख्तलिफ केसेस हैं, मेजॉरिटी केसेस के 5 साल तक फैसले नहीं होते। अब अगर हम समझें कि पीपल्स पार्टी अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन हारती है तो हम इंटरनेशनल फोरम्स पे ख़त लिखेंगे पाकिस्तान की इमदाद न करें, पाकिस्तान खुदा न खासा दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान तरक्की न करे, ये चीज़ें हम करें कि यार हम ना हो तो पाकिस्तान ना हो, खुदा न खासा, ये तो हम नहीं कर सकते। आपके हमारे अगर मामलात हैं, हमें भी एतराज़ात हैं, हम अपने फोरम्स पे जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। हमारे साथ सपोज कराची में या KP में या बलूचिस्तान में या सिंध में धांधली हो। मगर एहतजाज तो आप लोग भी करते रहे ना। एहतजाज देखिए, एहतजाज रिस्पेक्टफुली कुंडी साहब,
آپ ہی کی جماعت ہے, آپ ہی کے وہ ایمبیسڈر تھے واشنگٹن کے جنہوں نے صدر کو امریکہ کے خط لکھا تھا. میمو گیٹ کی بات کر رہی جی ہیں. بالکل میں بات کر رہی ہوں. تو ایسے نہ کیجئے, ایسے نہ کہیں کہ کسی نے کبھی کچھ کیا نہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان ہو. اس وقت پاکستان کی معیشت کو نقصان ضرور ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں چاہیے تھی یونٹی. لیکن آڈٹ کے لیے بہرحال وہ سوال اپنی جگہ پہ ہے. یہ میمو گیٹ کا آپ جواب دے دیں پھر میں بریک پہ جاؤں. دیکھیں میں جس وقت انٹر ہو رہا تھا اور یہ اس وقت نہیں آئی تھی, آپ نے ایک وہ دکھا رہی تھی فون کال. جی وہ شوکت ترین صاحب کی آڈیو تھی. کیا وہ نہیں تھا اس کے لیے؟ اس میں وہ محسن لغائی صاحب نے سوال بھی پوچھا کہ اسٹیٹ کو اس سے نقصان نہیں تو وہ نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا نا کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں, IMF کی ڈیل نہ کریں, یہ چیز نہ کریں. تو یہ کیا تھا؟ یا اور تیمور جھگڑے کی جو آڈیو آئی تھی وہ کس چیز کے حوالے سے آئی تھی؟ ان کا لیٹر کس حوالے سے آیا تھا؟ دیکھیے پالیٹکس میں الیکشنوں میں ہمیں بھی تحفظات رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ایسے ہمیں ریاست سے بھی شکایت رہی ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ ہم ریاست کو نقصان دیں یا ملک کو نقصان دیں. ہم اپنے جوریسڈکشن کے اندر جو لیگل اچھا یہ جو حسین حقانی صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نا, اس کے اوپر میں بہت سے PTI کے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جنہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا. آج ان کی پارٹی جو بین ہوئی ہے, کون تھا وہ؟ اکبر ایس بابر کون ہے؟ الیکشن پہ تحفظات ہیں, کس نے؟ اکبر ایس بابر کون ہے؟ ان کا بنیادی رکن ہے پارٹی کا. اچھا چلے اب میں اس میں بریک لے لیتی ہوں. بریک کے بعد خرم صاحب سے کہیں گے کچھ اور باتیں بھی, اور یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, حکومت سازی بھی ہو رہی ہے, اچھا سب ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد بحران مزید بڑھے گا, سڑکوں پہ لوگ ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ نکلوں گا, احتجاج کروں گا, PTI کہہ رہی ہے, تو پھر تو IMF ویسے ہی جو ہے وہ سوچے گی نہیں, اس سے تو بہت پاکستان کی معیشت کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں. جی جو لوگ جھوٹی پریس کانفرنس سے کرا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا کرا کر CPEC کو 8 مہینے دیر کروائی تھی, اور چینی صدر کا دورہ ڈیلے ہوا اور پاکستان کی جو ترقی تھی وہ جو 8-9 مہینے ضائع ہوئے, اس کا کون جواب دے گا؟ اور پاکستان میں جو انتشار پھیلا, تو لہذا یہ اور پھر اسی کے بعد میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پورے 2013 کے انتخابات کی تفتیش کی اور یہ کہا کہ یہ تو سب ثبوت ردی ہیں اور کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. تو لہذا یہاں الیکشنوں کے بعد یہ ہم سب کی خواہش ہے, میں کنڈی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں بہرحال ایسی قانون سازی کرنی چاہیے, لیکن جہاں ایک جماعت جو ہے وہ بلوے پر اصرار کر رہی ہے اور 9 مئی بھی ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے, آگ ان کا ریکارڈ کا حصہ ہے, انتشار ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے, تو لہذا وہ تو جو چیز ان کے سیاسی مفاد میں ہے وہ کرتے جائیں گے. لیکن اب یہ جو IMF کو خط لکھنا ہے یہ ایک بار پھر جو ہے وہ سیاست کی حدیں عبور کر کے ملک دشمنی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے توقع ہے کہ یہ خط نہ لکھا جائے, جو بھی ہم نے بات کرنی ہے ہو سکتے نہ لکھا جائے, لیکن وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. خرم صاحب دیکھیں نا, آپ کے بھی 2018 میں نہیں لکھا جائے گا. ہاں نہیں, آپ نے بھی, آپ کی جماعت بھی الزامات لگاتی تھی, انویسٹیگیشن تب بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. کیا آپ بھی وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ جوڈیشل انکوائری بٹھا دیں یا الیکشن کمیشن کو میں اس حد تک ضرور انکوائری ایک بیٹھنی چاہیے کہ جس کے پاس جو ثبوت ہیں وہ لے آئیں. اگر تو وہ ثبوت اتنے طاقتور ہیں کہ اس کے اوپر ایک فل سکیل انکوائری کھلنی ہے تو ضرور کریں. لیکن صرف الزامات کی دیکھیں نا آپ, اب وہ لوگ جنہوں نے, اور آپ کے جو کچھ چینلز پہ ساتھی اینکر بیٹھے ہیں جنہوں نے چٹھا صاحب کو ہیرو بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا, کیا آج وہ شرمندہ نہیں؟ ان کو قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم نے بڑا غلط کیا, ہم نے اس شخص کو ہیرو بنا دیا جو آج اپنے بیان سے مکر گئے؟ یہ اس سے قطع نظر کے کیا تھا. لیکن اگر جو کروڑوں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی, آج ایک ان رائٹنگ انگریزی میں لکھے ہوئے خط سے وہ اپنی بات سے مکر گئے ہیں, تو وہ سب ہیرو بنانے والوں کو شرمندہ تو ہونا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے اپنے ناظرین سے کہ ہم نے غلط کام کیا, وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن یہاں چونکہ ہر منفی چیز بکتی ہے اور کوئی بھی جو سنجیدہ گفتگو ہے وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے,
تو یہاں بھی میں پھر کہوں گا کہ 126 دن کے دھرنے کے بعد 2013 کے انتخابات کے اوپر تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے، ویگنے بھر کے کاغذ لائے تھے وہ ردی ثابت ہوئے، تو لہٰذا یہاں الزامات لگانے کا بہت ایڈوانٹیج ہے اور سچ کا کوئی گاہک نہیں ہے. یہ اب ایک حقیقت ہے، اسی میں ہمیں آگے جانا ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ کو تو کیا اب آج بھی ان کے اوپر ایک بڑا کبھی حملہ ہوا ہے. دیکھیں چیف جسٹس کے اوپر ایک بڑا کبھی حملہ ہوا ہے، اس کی بات کم ہی قابل مذمت ہے. ہم جی بالکل مذمت اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جو لیکن مستقل جنہوں نے قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس بھیجا، جو اس کے بعد مستقل ان کے اوپر حملہ آور ہیں، آج پھر حملہ آور ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کمشنر نہیں تو صاحب کو پھر ریاست ایکٹ کرے نا سر، ریاست ان لوگوں کو پکڑے نا، ان کو ان سے انویسٹیگیٹ کرے نا، ان سے پوچھے نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے. سب تحقیقات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہاں جی، اور یا حکومت کرے. اچھا سر میں ان کے اندر بہت بڑی ترمیم کرنی ہے یا نئے قوانین لے کر آنے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کنڈی صاحب صحیح بات ہے، وہ تو اب نئی حکومت سچ اور جھوٹ کے فرق پر قائم ہے. اگر وہ فرق نہیں ہوگا تو جمہوریت بہت مشکل ہے چلانا. کنڈی صاحب کیسے آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات ہوں گی؟ بالکل صحیح بات ہے، جمہوریت الیکشن سے آگے مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہیجان ہوگا؟ مولانا کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ آؤں گا، مولانا کو آپ راضی کر پائیں گے کہ نہیں؟ کیسے راضی کریں اس کو آپ بتائیں. نہیں آپ راضی، آپ پیپلز پارٹی سے بہتر کون جانتا ہے راضی کرنا. نہیں ابھی ہم نے ان کو گفٹ میں دے دیے. کن کو؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کی طرف. ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے نا، ہم تو اپوزیشن میں اگر بیٹھے بھی ہیں وی ڈونٹ نیڈ اے پارٹنر. ہاں دیکھیں مولانا صاحب کیونکہ الیکشن سے پہلے ان کی خواب دیکھنے میں یا مطلب ایک خواہشات میں کوئی پابندی ہے. ان کا یہ تھا کہ وہ کے پی کی حکومت ان کی ہوگی، بلوچستان میں بھی وہ اپر ہینڈ ہوں گے، پریزیڈنٹ کے وہ کینڈیڈیٹ تھے. لیکن الیکشن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جی میرے تو 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6-7 صوبائی اسمبلی کی کے پی میں سیٹیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہ دی. دیکھیں انہوں نے پہلے بھی ایک بیان دیا، میں اس کو کیا لفظ استعمال کروں، غلط بیانی سے کام انہوں نے لیا. باجوہ صاحب کو کہا کہ جی وہ تو الیکشن میں عدم اعتماد کے حق میں تھے، اور غالباً آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی وہ باجوہ صاحب آئے تھے اور بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ ہم عدم اعتماد کریں گے ہر صورت. جی جی میرے پاس یہ خبر بھی تھی تب میں نے بریک بھی کی تھی. جی تو ادھر دیکھیں کہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد کے بعد فائدہ سب سے زیادہ کس نے اٹھایا؟ مولانا صاحب نے. ہاؤسنگ، کمیونیکیشن، مذہبی امور، سیفران منسٹری، ڈپٹی اسپیکرشپ، گورنر کے پی، اس کے 80% کابینہ. تو ابھی وہ بلوچستان کی حکومت اگر کہہ رہے تھے تو وہ بھی آپ نے نہیں. دیکھیں ہمارے ممبرز پورے معذرت کے ساتھ آپ ہی تو لائے تھے انہیں، اب وہی تو آپ کے مطلب ہیڈ تھے پی ڈی ایم موومنٹ کے. سپریم کورٹ پہ بھی جو اٹیک سڑکوں پہ بھی کافی پریشر، وہ انہی کے تھرو اسٹریٹ پاور انہی نے آپ کو لا کر دی. ہمارے پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، ہم پی ڈی ایم سے بعد میں نکل گئے، ہم اتحادی جماعت تھے. اب تو آپ کے ڈیلیگیشن سے ملنے گئے، آپ کی جو ہے مطلب اچھی بات ہے، مطلب ہے کہ آپ کو بھی ملنے آئے تھے، وہ آپ کو بھی ملنے آئے تھے. اب آپ کو ضرورت ہے، پہلے ان کو ضرورت ہے، پہلے آپ کو ہمیں تو جی نہیں ضرورت نا. اپوزیشن میں دھرنوں کی جس کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بھیجوا دیتے ہیں. اپوزیشن میں اسٹریٹ پاور تو ہے نا، ہمارے پاس اپنی اسٹریٹ پاور ہے ماشاءاللہ کافی. لیکن اب دیکھیں گے فیوچر میں جب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں گے، اور جو مطلب ہے کہ اب تو یہ کم از کم ان کو حضرت مولانا کہیں گے، پہلے تو کچھ اور لگا. نہیں جی ہم بالکل بھی نہیں، مگر جو جس جماعت کے خلاف سینٹیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سینٹیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جس جماعت کے خلاف بلاول بھٹو صاحب نے پوری کیمپین کی، ان پہ بڑا طنز کیا، ان سے اپنے آپ کو جدا کر کے کی کہ جیسے ان کی کیبنٹ کے حصہ نہیں تھے. یہ اس کا جواب انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی سے یہ بندر بانٹ ہو رہا ہے. حلیف حریف ہو گئے، حریف حلیف ہو گئے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مخالفت میں اتنی تنقید کریں کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. نہیں پیڑ پھاڑنے کی بات نہیں ہو رہی. بلاول صاحب نے کبھی پیڑ پھاڑنے کی بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پولیٹیکل تنقید بالکل کی، ہم نے کی، اور ہم بھی تنقید برائے اصلاح ابھی بھی. انہوں نے کہا تھا میں ناممکن ہے کہ آئندہ حکومت. دیکھیں آپ کے پاس پاکستان میں اب یہ الیکشن ہوا، 3 آپشنز تھی، 3 جماعتیں تھیں، ایک سنی اتحاد کونسل، ایک پی ایم ایل این اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی. اب سنی اتحاد کونسل اور ان کا جو اتحاد ہے یہ تو کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، باقی ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارے پاس 2 آپشن تھی، یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اس ملک میں دوبارہ الیکشن کروائیں کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا، یا پھر ہم
PMLN को वोट दें, क्योंकि उन्होंने हमसे 2 दफ़ा वोट मांगे। लेकिन काबीना में आप नहीं बैठेंगे? काबीना में भी हम नहीं बैठेंगे, आगे आइंदा भी नहीं बैठेंगे। काबीना में नहीं बैठेंगे। हमारे जो हम उस पर जो है हमने ये भी कहा कि हम लेजिस्लेशन में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पर गलत डिसीजन होगी हम तनकीद पर इस्लाह करेंगे, तनकीद पर तनकीद नहीं करेंगे। इन्होंने जो अपोजिशन की, इन्होंने जो लगबात दिए हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को, और जो कुछ भी किया जैसे भी किया, और फिर इनका डेलीगेशन उनसे मिलने जाता है, ठीक है पॉलिटिक्स से आप करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कम से कम इतनी चीज़ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कम से उनको जो उस पे माजरत कर लें। ये तो दुरुस्त बात है। क्या मतलब वो अल्फाज मैं यहाँ पे कम से कम टीवी पे नहीं जो कहा, हाँ नहीं कोई भी नहीं कह पाएगा। मौलाना साहब कंप्लेन करें ना, आप क्यों उनके लिए कर रहे हैं? मैं तो इनसे कंप्लेन करूं कि वो टीवी पे दिखाएं, उनको टीवी पे आप क्यों नहीं दिखाते? मैं वो नहीं दिखाना चाहता। आप दिखाएं जरा, हमें तो दिखाती है ना। एहतराम है दोनों के लिए, अपने लिए खुद बात करने दें। और देखिए हम उनके साथ मेरे इलाके के ना हम उनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कुंडी साहब, अगर इस असूल पे आप हमारे साथ अग्री करें, अगर एक असूल आप पकड़ लें, हम आपके साथ भी बात करने को तैयार हैं। नहीं हुए तैयार ना, मैंने ब्रेक लेनी है, बड़े अहम पॉइंट पे मुझे ब्रेक आ गई है। बिल्कुल तैयार हैं बात करने को। असूल पे तो आए ना, मेरी सीट के डाके का जरा जवाब दें। अच्छा ये एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए। अच्छा आप देंगे एक सीट देंगे? अच्छा दे दें। कहते हैं मेरी सीट की बात करें, बाकी धांधली छोड़ दे 2 सीटें नहीं, कम से कम उसी से शुरू कर लें ना। दे दे फिर 2 सीटें मुल्तान की। देखिए आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अगर मेहरबानो ये कह रही है कि मेरी सीट से ही शुरू कर ले, तो फिर कुंडी साहब का क्या रद्द अमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। और ऐवान सदर क्यों जल्दी खाली कराना चाहते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद करवाना चाहता है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुंडी साहब, मेहर ने ब्रेक से पहले एक बात की कि पीपल्स पार्टी के साथ हम चल सकते थे मगर नहीं चला गया ना, आप लोगों ने क्या उनको वाकई नहीं इंगेज किया था? देखिए मेजॉरिटी पार्टी जो थी ना वो इंडिपेंडेंट जो थी, जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे PMLN थी और थर्ड पे हम थे वोटर्स जो हमें सीटें हुई। अब डेफिनेटली इनके जमहूरी हक हुकूमत बनाने, इन्होंने कहा कि हमारी 160 हैं, जो कि 160 थी नहीं, जो इस वक्त फिगर इनके पास है वो चीज़ें हैं। इन्होंने अंगेज नहीं किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इन्होंने क्लियरली कट इनके लीडर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा हम सबसे अंगेज करेंगे। लेकिन आप लोगों ने रब्ता किया नहीं? हमने ऐसे शराब किया। देखिए वोट इनको चाहिए थे, हम तो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे थे, इन्होंने वज़ीर आज़म बना था। PMLN ने हमें किया, हमें 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब आए वोट मांगने के लिए, लाहौर में भी आए, ज़रदारी साहब से, बिलावल साहब से मिले, उन्होंने हमें अंगेज किया था, हम उनके साथ अंगेज हुए। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को अंगेज नहीं किया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। देखिए आप अगर हम अपोजिशन में जाते हैं, दोनों से अंगेज नहीं करते हैं, तो आप री इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक। और री इलेक्शन इस मुल्क में इतना आसान नहीं है। आप KP और बलूचिस्तान के कैंडिडेट से पूछो किस तरह इलेक्शन लड़के आए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बाकी चीजें, वो तो जाहिर है कि आप दोबारा इलेक्शन करें। हमने भी बड़ी मुश्किल से इलेक्शन लड़े। डेफिनेटली हर किसी का है इलेक्शन, सियासत कोई इलेक्शन इतना आसान काम नहीं है। पता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो नहीं कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, हमने ये देखा साहब ने पहले ही, जब हुकूमत VONC के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आया, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जी मैं अगर 2018 दोबारा होता तो मैं कभी हुकूमत ना बनाता, मुझे एक लूली लंगड़ी हुकूमत नहीं बनानी, मैंने एक वीक कोalition गवर्नमेंट में मैं अब यकीन नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने नज़रिए पे उस हुकूमत को नहीं चला सकता। तो हमने गुफ्तगू कोalition गवर्नमेंट बनाने की कभी नहीं करनी थी, क्योंकि अब हमने असूली मौक़िफ़ लिया है कि जब आवाम हमें पूरा मैंडेट देगी हम तब हुकूमत करेंगे। ठीक, तो हमने तो फैसला कर लिया था कि अगर हमारे पे ये सीटों पे जो डाका डाला है ये हमें वापस नहीं मिलती तो हम ऑपोजिशन में जाएंगे। लेकिन अब तो आपके पास हाउस है ना, अब आप सड़कों पे आना चाहते हैं। हम सड़कों पे नहीं आ रहे जी। अच्छा। अब आना होता तो आ गए होते, हम सड़कों पे नहीं जा रहे, हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम ECP में जा रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं। हमने ये बात जरूर की कि हम MQM पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा सबसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बाकी सब भी उतनी ऊंची आवाज में कह रहे थे कि इलेक्शन मुतनाज़ा है, इलेक्शन गैर शफाफ है। अगर पीपल्स पार्टी तब ये मौक़िफ़ लेती कि हाँ जी वी अग्री, हमें इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करना है, तो फिर आप और हमने और हमने शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाना है, हम इनसे बिल्कुल आज भी हम इनसे उस पॉइंट पे बात करने को तैयार हैं। डेवलपमेंट आ गई, वो देखिए ना, वो बात करने को तो वो कह रही है तैयार है। दूसरा, आप ऐवान सदर फौरी ताली चाहते हैं, जरदारी साहब वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे,
उस ऐवान सदर के लिए, तो आपको लगता है कि क्यों, क्या इतनी नहीं, उसमें urgency ये है? नहीं है कि हम फौरी तौर पर खाली करना चाहते नहीं, हैं। आई मीन के सेनेट के इंतखाब से पहले देखिए होगा। उसमें ये है कि ये जो सेनेट है हाँ, रिटायर होने से पहले, ख़त्म होने से पहले नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी, ठीक। और वो ख़त्म हो रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 9 या 10 मार्च को। तो उससे पहले आपने इलेक्शन प्रेसिडेंट कराने, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने, नए सेनेटर्स आने, नए जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी आने। तो इसलिए आपको 10 से पहले इलेक्शन कराना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो पहले इलेक्शन पहले सदारत का हो जाए और उसके बाद फिर जो है हम हो ना जाए, जो उनका तो रूल्स खतरा है। तो नहीं आरिफ अलवी साहब से आपको? नहीं क्या खतरा है? कोई भी खतरा नहीं, कोई बहुत सारे, बहरहाल वो सदर है, तो हाँ, फिर किसे मना किया? आई मीन कुछ भी हो सकता है, सजाएं माफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो करें उनको आज़ाद हैं, उनके पास हफ्ता 10 दिन है, जो करना चाहते हैं कर लें। अच्छा, पहले 5 साल क्या किया, हफ्ता 10 दिन है उनके पास जो सिर्फ। भी टाइम है। खुर्रम साहब, आप क्या कहते हैं सर, वे फॉरवर्ड क्या है? जैसे अभी मेहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से वो बात करने को तैयार हैं, तो क्या PMLN भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दावत दे सकते हैं कि आए PTI के लोगों के साथ बैठे, बात करें, गुफ्तगू करें? जो इनका कॉन्डक्ट होगा कौमी असेंबली में, वो इस बात का फैसला करेगा। कोई कॉन्डक्ट ये है कि हुकूमत में होते हुए इनके वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर बजट की भारी किताबें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बराह रास्त मारी थी। ये जून 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हुकूमत में रहते हुए इनका ये कॉन्डक्ट था, इनके अब जो एक साहब KP में बड़े अहम ओहदे पर जा रहे हैं, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ कि चंद फुट दूर खड़े होकर कुछ MNS के साथ मिलकर हमें गंदी गालियां ऐवान के फ्लोर पर दे रहे थे। तो यहाँ तो ये कॉन्डक्ट था हुकूमत में। तो अगर तो अपोजिशन में जरूर एहतजाज करें, अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन अगर दूसरी जमातों के मैंडेट का एहतराम करेंगे तो फिर जरूर बात होगी। यहाँ तो जो 2018 से 22 के दौरान तो वो हाथ मिलाने से बचने के लिए फंसा कर पहली रो के अंदर से गुजर कर आया करते थे कि हमें अपोजिशन से हाथ ना मिलाना पड़ जाए। तो यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो हमेशा अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, वो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी बुनियाद एक दूसरे के मैंडेट के एहतराम पर होगी। एक दूसरे को डाकू, चोर, गद्दार और काफिर कहने पर नहीं हो सकती। अगर यही वतीरा आएगा तो फिर जो है वो डिवाइड मजीद बढ़ेगी, तलखी मजीद बढ़ेगी। तो लिहाजा सारा जो ओनस है वो अपोजिशन के ऊपर है, अपोजिशन पे होगा। नहीं सर, हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। जी, तो वैसे हमेशा तब भी हमें बताया जाता था हुकूमत पे होता है। देखिए ये डाकू, चोर, इन टाइटल्स पे एतराज़ कर रहे हैं। अभी आप ही के शो में 15 मिनट पहले ये हमें दहशतगर्द मतलब साल से हमें दहशतगर्द कह रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यहाँ तक भी बोला इनके सर कलम कर दिए जाने चाहिए थे। तो देखिए तलखी ये भी बहुत लेकर आए हैं सियासत में। अब अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार आ गया है, बट ऐसी बात नहीं है। अभी भी मगर 9 मई का ये IMF जाने का फैसला में खला तहरीक इंसाफ को तो उस पे 9 मई का इन्होंने बयानिया बनाया। देखिए अगर 9 मई में वाकई कोई हकीकत को सदाकत होती ना तो अब तक प्रोसिक्यूशन हो चुकी होती। 9 मई सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है तहकीकात हर जगह होंगी तो मेरे ख्याल है बेहतर होंगी। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।